السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں چینل سر وقار وحید۔ بہت زیادہ گرلز اے فنس میں اپلائی کر رہی ہیں اور کافی زیادہ ایسی گرلز ہیں جو اے فنس میں فیل ہونے والی ہیں۔ کہاں پر؟ انیشیل میں نہیں فیل ہوں گی، وہ تو ویڈیوز ان کے پاس ہو جائیں گی، میڈیکل میں فیل نہیں ہوں گی، انٹرویو میں فیل نہیں ہوں گی، فائنل جا کے ناٹ ریکمینڈ ہو کے آ جائیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھو میری بات کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو نا کسی خاص کام کے لیے بنایا۔ اگر ایک رکشے چلانے والا ڈاکٹر بن جاتا تو ڈاکٹر کیا کرتا؟ رکشہ کون چلاتا؟ یعنی رکشے چلانے والا اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، پلمبر بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ اب پلمبر سوچتا رہے میں ڈاکٹر ہوتا اور ڈاکٹر سوچتا رہے میں پلمبر ہو، وہ تو پلمبر کے بارے میں سوچے گا نہیں، ٹھیک ہے، کامن سی بات ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو نا کسی خاص کام کے لیے بنایا ہے اور وہ اس کام میں صحیح رہتا ہے۔ کامیاب وہ نہیں ہوتا جو اس منزل تک پہنچ جائے، کامیاب وہ ہوتا ہے کہ جس حال میں وہ رہے وہ اللہ کا شکر گزار بنے۔ تو آپ میں سے بے انتہا گرلز جو اپلائی کر رہی ہیں وہ اللہ کا شکر گزار سب سے پہلے بنے کہ اگر میں ہوگی سلیکٹ تو اللہ کا ٹھیک شکر ہے، اگر نہیں ہوئی تو میں کہیں اور اپلائی کروں گی، لیکن ہمت نہیں ہاروں گی، کوشش نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کوشش کا الفاظ جو ہے نا یہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پہلے ہی ہتھیلی میں یا پلیٹ میں رکھ کے کامیابی ایک منٹ میں نہیں ملتی۔ اپنے والد صاحب کے پاس جانا اور انہیں جا کے پوچھنا کہ ابو جی یہ جو آپ نے مکان بنایا ہے جس میں ہم لوگ رہتے ہیں یہ کیسے بنا؟ تو پتہ آپ کو کیا کہیں گے؟ بیٹا میں نے مزدوری کی، میں نے وہاں جگہ لی، وہاں سے بیچی، پھر کیا، خون پسینہ نچوڑا، تمہاری ماں نے بڑی خدمت کی، ہم نے کالے چنے شوربے والے کھائے، ایک دن ہمارے گھر میں پیسے نہیں تھے، یہ وہ، پھر جا کے مکان لیا۔ کیا ایک منٹ میں مل گیا مکان؟ نہیں، لیکن آپ کو ایک منٹ میں مل گیا۔ جو بچے اس مکان میں سو رہے ہیں انہیں ایک منٹ میں مفت میں مل گیا۔ اب انہیں نہیں پتا کہ اس اینٹ کی قیمت کیا ہے، یہ اینٹ 300 روپے کی ہے، 500 کی ہے، اور باپ نے کتنی مشکل سے لے کے آیا تھا۔ انہیں نہیں پتا، وہ مفت میں پنکھے کے نیچے سوتے ہیں۔ تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ جو چیز آپ کو پاس موجود ہے نا اس کی قدر کرو۔ اور جتنی گرلز اے فنس میں اپلائی کر رہی ہیں ان میں سے میکسیمم گرلز اس بات کو ذہن میں لے کے آئیں کہ وہ ساتھ ساتھ پاکستان اے فنس میں ایف ایم میں بھی اپلائی کریں۔ آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں 13 اگست سے رجسٹریشن شروع ہو رہی ہیں پاکستان اے فنس میں ایف ایم میں میٹرک بیس پہ 60% مارکس والے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ لازمی اپلائی کریں کیونکہ اس میں آئی سیس بھی نہیں ہے، انیشیل ہے، میڈیکل ہے، انٹرویو۔ ابھی میرے پاس 25+ گرلز ریکمنڈ ہوئی ہیں، پڑھا ہوگا فیس بک پہ۔ 25 سے زیادہ ہی لڑکیاں، یعنی ابھی تک 27 لڑکیاں ہو چکی ہیں۔ 25+ کا مطلب ہے کہ یہ نہیں پتا ابھی کتنی اور ریکمنڈ ہو رہی ہوں گی کیونکہ آس پاس گرلز میں سے کانٹیکٹ کر کے مجھے کنفرمیشن کر رہی ہیں۔ تو 25 لڑکیاں میرے پاس پاکستان ایف ایم میں ریکمنڈ ہو چکی ہیں۔ اور میرے خیال سے اب دیکھیں میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پاکستان ایف میں ایف ایم ایز کمپیئر ٹو اے ایف این ایس مچ بیٹر کیونکہ اے ایف این ایس کے اندر لڑکی کی پوسٹنگ، والد صاحب بیٹھے ہیں، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں سر 2 سال بعد پوسٹنگ ہوگی۔ 2 سال بعد کیا ہو جائے گی؟ پوسٹنگ، ہر 2 سال بعد آرمی کے اندر۔ اور جو ایئر فورس ہوتا ہے اس کے اندر پوسٹنگ 5 سال کے بعد ہوتی ہے۔ لڑکی کی جو زندگی ہوتی ہے، یہ خاص طور پہ اے ایف ایس والی اور ایف ایم والی لڑکیوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، وہ لڑکے کی نسبت ڈبل پارٹ میں ہوتی ہے۔ لڑکا صبح جاتا ہے، کماتا ہے، گھر آتا ہے، ماں باپ کو دیکھتا ہے، بیوی بچوں کو دیکھتا ہے، کہانی ختم۔ لڑکی کے 2 گھر ہوتے ہیں، ایک اصل ماں باپ کا اور ایک دوسرے ماں باپ جو لڑکے کی طرف سے ملے ہوتے ہیں۔ لڑکی کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ ایک لڑکی جس کا میں نام نہیں بتانا چاہتا، کچھ دن پہلے اس کی مجھے کال آئی اور فون پہ کافی دیر ہوتی رہی۔ وہ ایک فورسز کے اندر آفیسر ہے اور اچھے رینک پہ اور اچھی تنخواہ لے رہی ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو سر اس نے یہ بولا کہ سر میرے پاس 1.5 لاکھ تنخواہ ہے سر، اچھا رتبہ بھی ہے، وردی بھی ہے، پاور بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن سر میں اپنے بچوں کی ماں نہیں ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ سر میرے بچوں کو میری آیا پالتی ہے۔ ہاں، کہتی بچوں کو کون پالتی ہے؟ آیا۔ تو کہتی سر اگر میں اپنے بچوں کو 5 سال تک پال ہی نہ سکی تو اس تنخواہ پہ لعنت۔ میں تو 60 سال کی عمر میں آ کے یہ سوچوں گی یار میں اپنے بچوں کو وقت نہیں دے سکی، صرف کمانے کے چکر میں کہ زیادہ کما لوں۔ اور آپ سر صحیح کہتے ہیں، جتنا بھی میں زیادہ کما لوں کھاؤں گی تو گندم کی ایک ہی روٹی، سونے کی روٹی میں کھا نہیں سکتی، اپنے قد سے زیادہ جگہ پہ میں سو نہیں سکتی۔ میرا میاں بھی کماتا ہے، میں بھی کماتی ہوں، ہم دونوں کماتے ہیں، لیکن بچے کدھر ہیں؟ آیا کے پاس، ڈرائیور کے پاس، سیکورٹی گارڈ کے پاس۔ ہمارے پاس تو بچے نہیں ہیں۔ ہاں، اور دوسری بات جتنا وہ کماتے ہیں اتنا وہ اس میں سے آیا کو دیں گے 20,000، 10,000 وہ کک کو دیں گے، 15,000 سیکورٹی گارڈ کو دیں گے، خرچ تو ویسے ہی ہونا ہے۔ تو بہتر نہیں تھا کہ کم تنخواہ لے کے بچوں کو ٹائم دے دیا جاتا؟ تو بیسیکلی میں گرلس کو فوکس کروں گا کہ دیکھو آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اے ایف این ایس میں نہ جاؤ۔ اگر آپ کسی اچھی ماڈرن فیملی سے بلانگ کرتے ہیں جہاں پر اتنی برڈنز نہیں ہیں اور آپ آزاد ہیں کافی زیادہ، تو آپ چلے جاؤ۔ لیکن اگر آپ ایک ایسی فیملی سے بلانگ کرتے ہو جہاں پر آپ نے ماں باپ کو بھی دیکھنا ہے
اور ایک ریلیشن کو برقرار رکھنا ہے اور اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرنا ہے, اپنے خواب کو بھی پورا کرنا ہے, اور کچھ چیزوں کو, اپنے خاندان کی چیزوں کو برقرار رکھنا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر بیٹا پاکستان ایئر فورس ایف ایم بیسٹ. دیکھو میں آپ کی ایسے تربیت کر رہا ہوں جیسے ایک باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے. میرے کیا ضرورت کہ آپ کو یہ ساری باتیں بتاؤں, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کو ایسا نہ ہو کہ 5 سال بعد آپ بھی مجھے فون کر کے کہہ رہے ہو سر جی میں رو رہی ہوں اور میری حالت خراب ہے, سر میرے پاس پیسے ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن میرے پاس اپنے لیے وقت نہیں ہے. تو ان چیزوں کو سمجھو یار, اتنا مت جمع کرو جتنا تم لے کے نہیں جا سکتے. لے کے تم کچھ بھی نہیں جا سکتے قبر میں, تو پھر فائدہ. یہ نا دنیا کی ایک حوث ہے. اور والدین کو میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں, نصیحت نہیں, والدین بڑے ہیں میں انہیں کیا نصیحت کر سکتا ہوں, انہیں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ حلال کمائیں یا حرام کمائیں, لیکن اگر آپ نے زیادہ کما کے جوڑ کے اپنی اولاد کو دے دیا, یقین مانیے یہ وقار مر تو جائے گا, لیکن اس کے بعد آپ کی اولاد آپ کی جائیداد پہ رڑے گی ضرور. ریپیٹ اگین, آپ حلال کمائیں یا حرام. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ حلال کما رہے ہیں تو پھر نہیں رڑے گی, میں کہہ رہا ہوں اگر آپ حلال کما رہے ہیں پھر بھی اگر آپ نے زیادہ جوڑ لیا نا تو آپ کی اولاد آپ کی جائیداد پہ رڑے گی, اور ایسی رڑے گی کہ آپ اپنی زندگی میں اگر دیکھیں گے نا تو آپ کو میری باتیں یاد آئیں گی. وقار نے صحیح کہا تھا, ان لوگوں کے لیے کم ہی جائیداد بنانی چاہیے تھی, اور آپ کے تمام بچوں میں سے ایک ہی بچہ آپ کے کام آئے گا, بیٹا ہو یا بیٹی یہ نہیں پتا. اور میرے پاس جو بچیاں تیاری کرنے آتی ہیں میں انہیں کہتا ہوں ہمیشہ, اور جو لڑکیاں بھی ریکمنڈ ہوئی ہیں ان سب کو میں نے ایک آرڈر دیا. میں نے کہا جیسے ہی آپ ریکمنڈ ہو جاؤ آپ ٹریننگ کر لو, سب سے پہلے اپنے والدین کو لو, امی ابو کو اور بھائیوں کو کہو کہ آپ جائیں بھاڑ میں, ٹھیک ہے, اب امی ابو رہیں گے میرے ساتھ, 5 ملے کا ملے کوارٹر, ماں کو رکھو اپنے ساتھ, انہیں انجوائے لگاؤ, انہیں عمرہ کراؤ, انہیں حج کراؤ, انہیں زندگی جینے دو. بہت مزدوری کر لی یار, 65 سال کے ہو گئے, بال سفید ہو گئے ان کے. آپ لوگوں نے بیل کی طرح کھیت میں ہل کے لیے لگائے رکھا ہے, اور جب تک لگائے رکھو گے جب تک موت نہ آ جائے. کیسے بندے ہو یار, اس اولاد کا کیا کریں. آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں, آپ لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے والدین آپ کے پیچھے اپنے باس سے, اپنے مالک سے, ایک رشتے والا اپنے بندے سے ڈانٹ سن کے پیسے لے کے چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں گھر جا کے اپنے بچوں کو روٹی کھلا دوں گا, اور آپ اس سے پوچھتے ہو کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا. وہ چاہے تو 1 منٹ میں تمہیں گھر سے نکالے, تمہیں 1 کمرے کا گھر کرائے پہ لینا ایسا اوکھا پڑ جائے, تیسرے دن تم فٹ پاتھ پہ پڑے ہو بھوکے پیاسے, اور تمہیں تمہاری اوقات یاد آ جائے. لیکن افسوس در افسوس وہ ماں باپ ہیں, وہ مر تو جائیں گے لیکن تمہیں گھر سے نہیں نکالیں گے. بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کا. تو جتنی بچیاں اور بچے میرے پاس سے تیاری کر رہے ہیں میں انہیں ایڈوائز کرنا چاہوں گا, والدین کو اتنا دکھ دینا جتنا بڑھاپے میں تم برداشت کر سکو, کیونکہ جو تم کرو گے وہ تم بھگتو گے. دیکھتے ہیں چینل سے وقار بھائی. اللہ حافظ.